بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أحمدك وأستعينك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں. ہم اس بات کا التزام رکھتے ہیں کہ پروگرام کب شروع ہونا ہے اور پروگرام کو کب ختم ہونا ہے. 8:30 کو شروع ہو کر کے 12 بجے کے پہلے تک انشاءاللہ اس کو پورا ہونا ہے. جامعہ کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کچھ کلمات تشکر اور کچھ پند، نصائح، موعظت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور کچھ ہمارے ان فضلاء کے نام ایک پیغام، اور کچھ جامعہ کے متعلق اعلانات. یہ 4 چیزیں ہوگی. دعا فرمائے اللہ عافیت کے ساتھ بہتر انداز میں اس کو جلد پورا فرمائے. آمین تو کہو، پیسے نہیں لگتے، اور کسی کے لگے ہو یا لگتے ہو تو میرے پاس سے لے جانا. آمین کہو زور سے. اولاً معمول کے مطابق ہم اپنے رب کریم کے شکر گزار ہیں کہ رب کریم نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنی عنایت سے، اپنی مہربانی سے اس سال کا آغاز اور پھر سال چلتے چلتے اپنی نہایا اور اپنی انتہا کو بعافیت پہنچا. عافیت یہ نعمت رب ہے، ایسی نعمت کہ جس کے بارے میں رسول رب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں: صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. فَإِنَّ خَيْرَ مَا أُعْطِيتُمْ الْعَافِيَةِ، تم کو جو نعمتیں میری طرف سے ملتی ہے، میرے رب کی طرف سے ملتی ہے، اس میں سب سے بہتر نعمت عافیت ہے. زور سے آمین کہو. اللہ مجھے، دعا دینے سے پہلے آمین کہہ دیا، اللہ مجھے، آپ کو، جامعہ کو، تمام دینی جامعات کو، مراکز کو، مراکز دینیہ کو، رجال کار کو، تمام تر امت کو اللہ دنیا اور آخرت کی مکمل عافیت نصیب فرمائے. اب کہو آمین. ایڈوانس آمین کہتے ہو تو بھی برا تو ہے ہی نہیں. پھر میں شکر گزار ہوں ہمارے ان تمام آنے والے مہمانوں کا، اس بات کی مبارکبادی دینے کے ساتھ کہ ان مہمانوں میں کچھ مہمان تو وہ ہیں کہ جو اپنے ان فضلاء جو ان کے یا تو بیٹے ہیں
کسی کے یا تو بھائی ہیں، کسی کے یا تو پوتے ہیں، جو بھی رشتے میں ہو، اپنے ان فضلا کے اس مسرت کی گھڑی میں، جس مسرت کی گھڑی کے لیے ان کے ماں باپ نے، ان کے دادا دادی نے، ان کے نانا نانی نے جس دن وہ 10 سال کی عمر کے تھے اور ان کو جامعہ کے حوالے کیا تھا، اس گھڑی کو یاد کر کے، اس گھڑی کا تصور کر کے میں آپ کو اور ان نونہالوں کو اور ان کے اولیاء کو، ان کے جمیع اقارب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ گھڑی آپ کے لیے بھی مبارک کرے، اللہ یہ گھڑی ان فضلائے جامعہ کے لیے بھی مبارک کرے، اور اس کی برکت اللہ اس کو ذریعہ بنائے امت کے لیے خیر کا، امت کے لیے بھلائی کا۔ کہو آمین۔ شکر گزار ہوں میں ان کے اولیاء کا، ان کے اقربا کا، شکر گزار ہوں میں ان فضلا کا، ان فضلا کا بھی میں شکر گزار کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ، ایک جوانی کا دور اللہ کے دین کے حصول کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، حدیث کے لیے، فنون عالیہ کے لیے، فنون عالیہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس عیاشی کے ماحول میں اور کفر الحاد، فسق و فجور کی اور نفرت کی ان طوفانی آندھیوں کے ماحول میں جامعہ کی 4 دیواری میں رہنا، اس کے شب و روز، لیل و نہار میں اپنے آپ کو قرآن کے ضابطے، حدیث کے ضابطے اور قرآن و حدیث ہی کو سامنے رکھ کر کے جامعہ کے بنائے ہوئے ضابطوں میں رہنا اور اپنے آپ کو رکھنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ آسان کرتا ہے تو یہ منزل پر آدمی پہنچتا ہے۔ اللہ ان کے اس منزل پر پہنچنے کو بے انتہا قبول کرے۔ مختصر سی کچھ نصیحت، وعدہ میں نے کیا ہے کہ پروگرام کو 12 سے پہلے دعا تک ختم کرنا ہے۔ اس وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے جب کوئی چیز مختصراً عرض کرنی ہوتی ہے تو میں نوٹ کر کے رکھتا ہوں تاکہ بات جو پتے کی ہے، جو کہنے کی ہے، وہی سامنے آئے۔ اس لیے باتیں تو بہت ساری ہیں، کچھ چیزیں میں اپنے آپ کی نصیحت کے لیے، اولاً ہمارے ان فضلا کے لیے، ہمارے دیگر طلبہ عزیز کے لیے اور آنے والے ان معزز مہمانوں کے نام میں کچھ قرآن اور کچھ حدیث کی اور کچھ اللہ والوں کی باتیں بطور موعظت کے دنیا اور آخرت کی بہبودی اور بھلائی کی خاطر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے، اور پھر میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں گے۔ بات کی شروعات یوں کروں کہ استاد محترم حضرت الاستاذ قاری و مقری شیخ الحدیث جامعہ ہذا حضرت قاری عبدالستار صاحب ادام اللہ فیوضہ وزیدت مکارمہ نے بخاری شریف کا جو درس آپ کے سامنے پیش فرمایا، بزرگوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ سعادت اللہ مجھے آپ کو اور امت کو نصیب فرمائے کہ ہم اس کی قدر دانی کریں اور اس کی قدر جان سکیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ خیر، حضرت نے جو سبق کی شروعات کی اور جو سبق کو ختم کیا،
مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا کہ اسی کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سبق کی شروعات ہوئی حدیث پاک جو آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ نوا انداز کیا ہے، گھبراتا نہ بازا، وہ تو سبق ہے تو وہ تو ان حضرات کا کام ہے، یہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ویسے ہے قرآن حدیث کے حوالے سے ہے نا، لیکن آپ گھبرائیے مت جی، اس لیے کہ پتہ نہیں سبق سے تو ہر ایک کو وحشت ہو جاتی ہے، ان کو بھی وحشت ہوتی رہتی ہے، تو مشکل سے اللہ نے، میں نے بتایا نا، مشکل سے اللہ نے پہنچا دیا، آسان نہیں ہے جی۔ تو باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس میں آخرت کا منظر پیش کیا ہے، اور یہ ہے اللہ کا قول، اور اخیر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں موت کا منظر ہے، اور یہ دنیا کی بابت ہے، موت تو خیر دنیا میں ہی آنی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے اچھا یہ قول رسول ہے، وہ قول اللہ ہے، میزان اور ترازو میں اعمال کا تلنا یہ آخرت میں ہونا ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس میں موت ہے اور موت کا منظر ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ آپ سوال کریں گے مولانا کیسے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو محبوب کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے ہے، میزان عمل میں بھاری ہے، اس میں موت کہاں سے آ گئی؟ تو موت کہاں سے آئی؟ میں آپ کو اس کا حوالہ دوں، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی مجلس میں اپنے پاس بٹھاتے تھے، تو اہم مجلسوں میں عبداللہ ابن عمر جب پاس بٹھائے جاتے تھے تو کچھ حضرات کو، صحابہ کو تھوڑا یہ ہوا کہ عمر امیر المومنین ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کا اتنا احترام اور وقار اور ان کی عظمت کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ عمر چھوٹی ہے تو ان جیسے بچے تو ہمارے بھی ہیں۔ اور یہ سوال جو ہوا تو کسی ایک طریق میں ہے، یہ سوال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ہوا، دیگر صحابہ کو بھی ہوا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ حضرت عمر کے سامنے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا، یا دیا تو ایسا دیا کہ اس کے پیچھے کوئی جواب آنے والا ہے، جس کی طرف اشارہ تھا وہ یہ بات لمبی ہے، مجھے اختصاراً عرض کرنا ہے۔ بات یہ ہوئی کہ ایک دن ایک مجلس قائم ہوئی، اور اس مجلس کے اندر میں اہتمام کیا گیا، اور اس اہتمام کے اندر میں عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، دیگر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان میں ایک سوال ڈال دیا، اور سوال یہ تھا جو میں نے آیات پڑھی یا میں نے جو سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ اللہ نے اس صورت کے اندر میں کیا خبر دی ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو صحابہ کے کچھ کے جواب یہ تھے کہ اللہ نے اس میں فتح کی بشارت دی ہے، فتح بلدان کی بشارت دی ہے، نصر کی بشارت دی ہے، اپنی مدد کی بشارت دی ہے، جوق در جوق لوگوں کے مسلمان ہونے کی بشارت دی ہے۔ کچھ نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے عبداللہ جو بہت چھوٹی عمر کے تھے ان سے پوچھا، عبداللہ اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین مجھے ایسا لگتا ہے وہ نور قرآن اور حدیث سے جو حاصل ہوا تھا ان کو، اس نور کی روشنی میں عبداللہ نے جواب دیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی کہ کام
دے کر کے بھیجا تھا اللہ نے، وہ کام پورا ہو گیا۔ پورا یہ ہوا کہ فتح آ گئی، نصرت آ گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، لوگ فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں۔ جس کام کو لے کر کے اللہ نے رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جب یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ یہ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد کیجئے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو مطلب میں اس حدیث کا حوالہ دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قول اللہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ میدان محشر کا منظر پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سورہ نصر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انسان کے لیے موت کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو میدان محشر اور اس کے مناظر کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور اپنی موت کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ اب مختصراً عرض کرو، میدان محشر کی یاد مناظر کو اگر سامنے رکھنا ہے تو میدان محشر کے مناظر کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات آدمی کو یاد رکھنی چاہیے کہ کل میزان میں عمل تولے جانے ہیں، اور قرآن کریم کے حوالے سے احادیث پاک کے حوالے سے یہ بات معلوم ہے، متعین ہے کہ جو گناہ اللہ مجھے آپ اور امت کو گناہوں سے بچائے، محفوظ فرمائے، کہو آمین، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ 8 گواہ ہوں گے، کسی گنہگار کے گناہ پہ 8 گواہ ہوں گے۔ ابھی 8 کو تفصیل سے بتانے جاؤں بزرگوں بہت وقت جائے گا، میں آپ کو صرف اس کے بارے میں اجمالاً ذکر کرتا ہوں۔ وہ جگہ، جس جگہ کے اندر میں گنہگار گناہ کرے گا وہ جگہ گواہ بنے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، یہ زمین بتائے گی کہ گنہگار نے یہ گناہ یہاں کیا ہے۔ دوسرا گواہ زمانہ ہوگا، وہ وقت ہوگا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ما من یوم الا ینادی انی یوم جدید، ہر آنے والا دن، ہر طلوع ہونے والا دن یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں سن لو میں ایک نیا دن ہوں، وَإِنِّي عَلَى مَا يُعْمَلُ فِيَّ شَهِيدٌ، اور میرے اس دن میں جو کوئی جو کرے گا اس پر میں گواہ رہوں گا۔ تیسرا گواہ، مکان ایک گواہ، زمان ایک گواہ، تیسرا گواہ لسان، زبان، یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن کو یاد کرو جس دن زبانیں گواہی دے گی۔ چوتھا گواہ ارکان، اعضاء اور جوارے، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے ان کیے کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ ارے یہ چمڑی گواہی دے گی، جب چمڑی گواہی دے گی تو لوگ کہیں گے، گنہگار کہیں گے، قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، قالوا
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لوگ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے ارے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو چمڑی کہے گی، چمڑی کہے گی یاد رکھو، یاد رکھو دنیاوی زندگی میں یہ زبان نام کی چمڑی اور گوشت کی بوٹی ہیں کہ جس میں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، باقی اس میدان محشر میں انسان کے تمام جلود کو اور تمام چمڑی کو اللہ بولنے کی اور گویاہی کی طاقت عنایت فرمائیں گے. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. جس اللہ نے ہر چیز میں گویاہی کی طاقت دی اس اللہ نے آج ہمیں طاقت دی ہے. علماء لکھتے ہیں، صلحاء لکھتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے حکومت کی خفیہ ایجنسی، حکومت کی خفیہ پولیس. ایک آدمی ہے حکومت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کسی آدمی کے سامنے کر رہا ہے، جس آدمی کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، جس آدمی کو وہ اپنا سمجھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی اس کا نہیں ہے، وہ آدمی سرکاری اور حکومت کا خفیہ ایجنسی کا مرد یا خفیہ پولیس ہے. جب وہ گناہ کرے گا، حکومت کی خلاف ورزی کرے گا، وہی جس کو دوست سمجھا وہ حکومت میں جا کر کے باطمی دے گا، گواہی دے گا. پھر انسان کیا کرے گا؟ اللہ میری آپ کی اور امت کی حفاظت فرمائے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے گواہ، مکان، جگہ، زمان، ٹائم، پھر لسان یعنی زبان، اور بولو نا، تو بولو نا بھائی، سبق شروع ہے، پورا نہیں ہوگا. جی ہاں، اعضا اور جوارے. اسی طریقے سے ملکان، ملکان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کرامن کاتبین کو تو ہر کوئی نے سنا ہے اور سمجھا ہے، نہیں سمجھا اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو اور امت کو سمجھا دے، ورنہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین بٹھا رکھے ہیں. پھر چھٹا گواہ دیوان، رجسٹر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہ دیوان، یہ رجسٹر جس کے اندر میں ہر بد اور ہر نیک لکھا جاتا ہے، یہ دیوان اور رجسٹر جب انسان دیکھے گا تو یہ حیرت کرے گا اور کہے گا ما لهذا الكتاب، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ اس نے کچھ چھوٹا چھوڑا ہے، نہ اس نے کچھ بڑا چھوڑا ہے. اس نے 2023 کے 2 مارچ کے صبح 8 سے لے کر کے 12 بجے تک دستار بندی کے اور انعامی جلسے کے جامعہ وڈالی کی مسجد کے اندر میں جو شرکت ہے وہ بھی موجود ہے. اور اللہ عبادت فرمائے. آمین. تم نے آمین کیوں میں تکلیف تھا تمہیں کیوں بتا نا کی کپڑا آپ لوگ کیوں کیونکہ آپ نے تو ٹھیکو لے رکھے ہو سر. ہاں تو کہیں اللہ حفاظت فرمائے کسی بری جگہ کے اندر میں شرکت ہوئی تو وہ بھی اس میں موجود ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. 11:30 بجے نہیں پانی نہیں پینا، 11:30 بجے اپنی کی انگلی دبا دینا، بیٹھ جاؤ. ہاں تو کتنے گواہ ہوئے؟ 6 ہوئے. پھر ساتواں گواہ کون؟ نبی الانس والجان، میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تفسیر کا ٹائم نہیں، وضاحت کا ٹائم نہیں، جس میں اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے. 7 گواہ ہوئے. 8واں گواہ کون؟ رحمان، زمان، مکان، لسان،
ارکان، بولو نا بھائی، ارکان، پھر ملکان، پھر دیوان، نبی الانس والجان، اور آخری گواہ رحمان. ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كنا شهودا عليكم. تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے مگر ہماری وہاں حاضری ہے. کس کی؟ رحمان کی. اللہ مجھے آپ کو امت کو معاف فرمائے. کہو آمین. آمین تو تمہارا گناوت کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کوئی آمین قبول ہو جائے بیڑا پار ہو جائے. جی ہاں، اس میں پتہ نہیں کون اللہ والے ہیں، سمجھے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے بھائی. ہاں تو یہ تو دعائیں ہیں. اس دعا کو مانگا میں نے، کہا آمین آپ نے، اور کسی کی آمین اللہ کی یہاں قبول ہو گئی، سب کا بیڑا پار ہو گیا. تو اچھی بات ہے نا، سستا سودا ہے. 500 روپیہ خرچو تھو ان جنت مڑی جائے. ارے بھی ایک بہت رات یا تو 500 روپے سے بتا دو نا دیا نا. چلیے رحمان رحمان. آج اللہ معاف فرمائے. کوئی آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے. اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر وہاں موجود ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس گناہ کو کرنے سے انسان بھاگ رہتا ہے. اللہ مجھے آپ کو وہ تصور نصیب فرمائے، وہ استحضار نصیب فرمائے. کہو آمین کہ رحمان دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا استحضار نہیں ہوتا. جبکہ رب کریم نے ایک جگہ پر فرمایا ہوا معکم اینما کنتم. وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو گے. ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں سب سے بڑی چیز انسانوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیمرے ہے. آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں کیمرے لگا دینے کے اور نیچے لکھ دینے کا. انگلش مجھے نہیں آتا، جیسے ہمارے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ انگلش جب بولی جا رہی تھی تو ہم تسبیح کے دانے گھما رہے تھے، تو ہم بھی ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کیمرے کے نیچے ہیں، یہ لکھ دینے کا. لیکن اصل چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، لاکھ کیمرے لگا دو آپ. اسی اللہ والے نے لکھا ہے کہ کسی ملک میں بہت بڑا مول تھا، اس بہت بڑے مول میں جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے تھے. کیمرے لگنے کی وجہ سے سارے چور چوری سے باز رہتے اور رکے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے اچانک لائٹ اور بجلی چلی گئی. 2-3 منٹ کے بعد جب بجلی آئی ہے تو وہ جتنے شرفاء جو کیمرے کے نیچے ہونے کی وجہ سے شریف بنے پڑے تھے انہوں نے پورا مول 3 منٹ میں خالی کر دیا. تو آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں سب سے بڑی چیز اگر گناہ سے بچانے کے لیے دنیا والوں نے ایجاد کی ہے تو کیمرے. اور کیمرے کا حال یہ ہے، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے 1444 چل رہا ہے، تو 1400 سال پہلے جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی تھی ہوا معکم اینما کنتم، یہ کیمرہ ہے جو اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے دیا تھا اپنے بندوں کو. اے میرے بندو یاد رکھو، اے میرے بندو جاگتے رہو، اے میرے بندو سوچتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم دن میں ہو، تم رات میں ہو، تم بازار میں ہو، تم گھر کی تنہائیوں میں ہو، تم کہیں بھی ہو، میں وہاں ہوں. اندھیرا ہے تو بھی ہوں، اجالا ہے تو بھی ہوں، خلوت ہے تو بھی ہوں، جلوت ہے تو بھی ہوں. جہاں ہو وہاں ہوں، جو بھی ہو
اس کے ساتھ ہوں۔ یہ ایسا کیمرہ ہے اگر دل کی تختی پر میں اور آپ اور امت اس کو لکھ دے تو اللہ اس کی برکت سے مجھے اور آپ اور امت کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب جس آدمی کو کتنی دیر باقی ہے بھائی؟ 10 منٹ۔ اب جس آدمی کو 10 منٹ میں 12 چیزیں سنانی ہے، کوشش کرتا ہوں۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس دے دے تو پھر قرآن کریم کی ایک آیت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو یہ رونا زیادہ، اچھا رونا کیا ہوتا ہے؟ رونا کیسے ہوتا ہے؟ تو یزید ابن میسرہ نے لکھا ہے کہ رونا 7 قسم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ البکان سبت اشیاء، 7 چیزوں کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ میں مختصراً عرض کروں، 7 چیزوں میں ایک چیز البکا من الفرح، خوشی کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ آپ کو آ رہا ہوگا؟ نہیں، ایسی خوشی جس کا کوئی امکان نہیں تھا، اچانک مل گئی۔ کسی آدمی کی کروڑ روپے کی لاٹری لگ گئی، اب لاٹری لگ گئی تو لاٹری لگانا جائز ناجائز اس جامعہ کی مسجد میں بیٹھ کر اس کے جواز عدم جواز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کسی کی لاٹری لگ گئی، اب وہ فٹ پاتھ پر سونے والا کروڑ روپے کی لاٹری لگ گئی، مارے خوشی کے رو بیٹھے گا۔ یہ رونا ہوا من الفرح۔ ایک ہوتا ہے رونا من الحزن، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملک شام چلے گئے، اور ایک دن خواب آیا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا بلال یہ عجیب سبز مہری ہے کہ ہمارے روزے پر آ کر مدینہ منورہ میں ملاقات بھی نہیں کرتے۔ آنکھ کھل گئی، بیوی کو کہا جلدی سامان سفر باندھو، کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مدینہ جانا ہے، محبوب نے بلایا ہے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد صحابہ جو مدینہ میں موجود تھے انہوں نے حضرت بلال سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، بلال اذان سنیں مدینہ میں، آپ کی آواز سنیں، زمانہ ہو گیا، اذان دے دو۔ بلال نے کہا نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اذان جب میں دیتا تھا تو اذان جب دیتا تھا، جب پڑھتا تھا اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو میں اپنے نبی کو دیکھتا تھا اور یہ پڑھتا تھا۔ آج میرے نبی میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، میں اذان دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا۔ لیکن صحابہ کو تو منع کر دینے کے بعد حسنین آئے، حسن آئے، حسین آئے، اور فرمایا بلال نانا جان کے زمانے میں اذان دیتے تھے، ایک اذان دے دو، نانا کا زمانہ یاد آ جائے۔ حسنین شہزادے ہیں، ان کی درخواست کو انکار نہ کر سکے۔ جب اذان دینے کے لیے چڑھے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے اذان دینا شروع کیا ہے، یہ آواز جب مدینہ کے گھروں میں پہنچی تو ماں بہنیں اور مدینہ کی خواتین برقع اوڑھ کر کے باہر نکل کر کے رونا شروع کر دیا۔ مسجد میں اور بازار میں مرد رو رہے ہیں اور گھر کے باہر عورتیں رو رہی ہیں۔ نانا جان محمد عربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، آپ کے ساتھ گزارے جانے والے وہ لمحات یاد آ گئے، کوہرام مچ گیا۔ یہ بھی ایک رونا تھا میرے بزرگوں، یہ رونا من الحزن، غم کی وجہ سے، ایک رونا ہوتا ہے من الوجع، درد کی وجہ سے، ایک رونا ہوتا ہے من الفزع، گھبراہٹ کی وجہ سے، ایک رونا ہوتا ہے من الریاء، ریاکاری کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ
عشاء يبكون، وہ کنویں میں یوسف کو ڈال کے ابا کے پاس آ کر کے تھوک لگا کر رو رہے ہیں. یہ میری بھاشا ہے. بناوٹی رو رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے رو رہے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، عقل ہو دے بھیڑیا کھا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ریاکاری کا رونا ہے. اور ایک رونا ہوتا ہے میرے بزرگوں شکر کا. شکر کا. ایک اللہ والے تھے، کہیں سے جا رہے تھے، ایک پتھر کو دیکھا، پتھر رو رہا ہے. پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا رو تو نہ رو تو کیا کرو. اس بات کو ذرا سننا میرے بزرگوں، اس بات کو سننا. اللہ مجھے آپ کو اس بات کی گہرائی میں پہنچ کر کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. یہ پتھر رو رہا تھا. جب اللہ والے وہاں پہنچے تو پتھر کو پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا نہ رو تو کیا کروں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم میں لوگ اور پتھر ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے. جہنم کو دہکانے کے لیے، جہنم کو جلانے کے لیے پتھروں کا استعمال ہوگا. پتہ نہیں ان پتھروں میں میرا بھی شمار ہو تو نہ رو تو کیا کرو. میرے بزرگوں پتھر رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میرے لیے جلنا قسمت میں لکھا ہوا نہ ہو. جبکہ جلنے کے لیے ایندھن لوگ بھی ہیں، قرآن کہتا ہے پتھر بھی ہے. پتھر کو رونا آ رہا ہے. آج کے زمانے کے مسلمان کو کبھی وہ لمحہ یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال میں کون سی ایسی گھڑی ہے کہ اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ آنکھ سے ایک آنسو گرا ہو. سال بیت جاتے. اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر اس اللہ والے دعا کی اے اللہ اس پتھر کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے. اللہ نے دعا قبول فرما لی. پھر ایک زمانہ گزر گیا، پھر آپ اللہ والے کا وہیں سے گزر ہوا، وہ پتھر وہیں تھا، دیکھا پھر رو رہا ہے. تو فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ پہلے رو رہا تھا ڈر کی وجہ سے، ذالک بکاء الخوف وہذا بکاء السرور والشکر، وہ ڈرنے کی وجہ سے رونا تھا اور اب رو رہا ہوں خوشی کی وجہ سے، شکر کی وجہ سے. اور ایک رونا ہوتا ہے ساتواں اللہ کے خوف سے. حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں اپنے ابا حضرت عمر کے گھر گئی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سسرال میں جاتے ہیں نا، بولو تو صحیح جی. تو نبی اسلام بھی تشریف لائے اور وہاں تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا تو رات اتنی ہو گئی کہ پھر نبی اسلام کو یہ ہوا کہ رات یہیں قیام کر لیتے ہیں. تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ہاں حریم ہوئی رہے ہوئے تو ضرور پڑا تو ہوئی رہے بھائی نبی صاحب سوئے. اب حال یہ ہے کہ نبی اسلام حضرت عمر کے گھر آرام فرما رہے ہیں اور گھر کے اندر میں ایک جگہ پر عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ماں حفصہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اتنے آنسو جاری ہے کہ حفصہ کو اس کا اندازہ ہو گیا. آپ کا تکیہ مبارک گیلا ہو رہا تھا. تو حضرت حفصہ بیٹھ گئی اور فرمانے لگی یا رسول اللہ ما یبکی، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حفصہ نہیں سن رہی؟ تیرا بھائی عبداللہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے سنا میرے بھائی عبداللہ تہجد کی نماز میں قرآن میں پڑھ رہے تھے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ سن لو
وہ دن ہوگا میدان محشر کا کہ جس میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدقسمتی سے میری آپ کے امت کی حفاظت فرمائے، کہو آمین، کہ ہم اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور امت کو اس مبارک جماعت کے اندر میں جو ہے شامل فرمائے۔ اللہ جن کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اور اللہ جن کو اپنا قرآن سنائیں گے، اپنا قرآن سنائیں گے۔ آج تو ہم کسی اللہ کے بندے سے قرآن سنتے ہیں، اس دن ہم اللہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن سنیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، باتیں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ نصیحتیں اور بھی ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر کے میں اب آپ سے کچھ فضلاء کے نام جو پیغام ہیں ہمارے ان فضلاء کو کچھ 2-1 منٹ میں کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز یہ کہ یہ ہمارے جو فضلاء ہے یہ جامعہ کے قائم ہونے سے لے کر کے آج تک ٹوٹل فضلاء یہ 33 ہے اور ماضی کے ملا کر 1241 فضلاء ہے۔ اگر حفاظ کی بات کریں تو ٹوٹل 5 اس مرتبہ 441 اور 5 قرہ ٹوٹل 207، 9 حفظ کے قاری ہے نا مجود، اور ٹوٹل 690۔ ان فضلاء کو میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ بیٹا قرآن حدیث کو ہدایت سمجھ کر خود کو صالح بنا کر امت تک اس قرآن اور حدیث کو اور قرآن و حدیث کی ہدایت کو پہنچانے اور پھیلانے کی ضرور محنت کرنا کرو گے، اس لیے کہ یہ رب کریم کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی جو آپ پہ اتارا گیا ہے وہ دنیا والوں کو پہنچا دو۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ اپنے مقصد کو نہ بھولنا، اپنی منزل کو یاد رکھنا۔ مقصد یہی ہے جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ امت تک پہنچاؤ، خود عمل کرو اور امت تک پہنچاؤ اس ہدایت کو اور اس چراغ کو، اور جنت آپ کی منزل ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو، تمام حاضرین کو اور پوری امت کو اپنی اصلی گھر وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ اصلی ٹھکانہ جنت کا، اللہ وہاں تک مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے پہنچائے، ہماری اپنی آل اولاد کے ساتھ۔ ایکلا نجوان ایکلا زیدوں بھائی، ہم جائے بیوی نہ آئے، ہم جائے ابا نہ آئے، ہم جائے امی نہ آئے، ہم جائے دادا دادی نہ آئے، نہیں، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تیسری چیز بیٹا، یہ مقصد اور یہ منزل یاد رکھنے کے لیے صرف خالی یاد کرنے اور تذکرے سے کام نہیں بنے گا، اس کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ایمان شرط ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور یہ تب ہوگا جب کہ آپ اپنے آپ کو اسماعیل نہ سمجھیں، ذیشان نہ سمجھیں، اسامہ نہ سمجھیں، عبدان نہ سمجھیں، فیضان نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن سمجھنے سے پہلے وارث نبی ہونا سمجھیں کہ میں اللہ کے نبی کا وارث ہوں، اور اللہ کے نبی کا وارث اس کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مورث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کے زندگی گزارے، کہیں دنیا اور دنیا کے جمیلوں اور دنیا کی ہواؤں میں آ کر کے کہیں راستہ پٹک جائے تو انسان کو چاہیے، ایک عالم دین کو چاہیے کہ اپنے عروۂ وثقی، اپنے کھوٹے کے پاس قریب آ جائے۔ جیسے ایک جانور ہوتا ہے، گھوڑا یا جانور کہ جو کھوٹے سے بندھا ہوتا ہے، کبھی دور جاتا ہے، پھر جب اس کی رسی ٹائٹ ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر ہمیشہ برقرار رکھے، کہو آمین۔ اب میں کچھ اعلانات کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ زیادہ نہیں۔ اعلان میں تو ایک یہ ہے میرے بزرگوں، گزشتہ سال ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ نئے سال سے جامعہ میں 2 تعلیم کا سلسلہ ہوگا۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں آپ اس کو مدرسہ بھی سمجھیں، اور آپ ساتھ ساتھ میں
اس کا ایک حصہ، اس کا ایک شعبہ امداد کمار شاڑا بھی سمجھے۔ یہاں باقاعدہ صبح کے وقت میں سارے پیریڈ دینی قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اور ظہر سے لے کر کے شاڑا اور اسکول کی تعلیم ہوتی ہے۔ 6، 7، 8 کی تو جامعہ کے پاس سرکار مانیہ منظوری ہے، 9 کی کوشش شروع ہے۔ اب آمین کہیے گا، میں دعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے جو مراحل ہیں منظوری کو لے کر کے، اور اس کے اندر میں جتنی بھی خیر ہے وہ سب کی سب جامعہ کو نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اس میں کوئی پریشانی ہو تو اللہ اس کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے۔ تو گویا دو پاڑی جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک صبح میں دینیات کی تعلیم ہوتی ہے، شام میں جو ہے اسکول کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے۔ 6، 7، 8 کی منظوری ہے، 9 کی منظوری کے لیے پروسیس تقریباً چل رہی ہے نا، اور اس کے بعد 10ویں کی۔ اور ہم نے ایک کام اور کیا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے لیے گجرات سرکار بورڈ سے یہ جو مانیتا یا اس کے لیے جو اسکول ہے، اگر اس میں وہ نہیں چل سکتے، کچھ لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے، تو ان کے لیے NIOS کا بھی ہم نے وکلپ رکھا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے جو ہے ایگزام لے سکتے ہیں اور اپنی 10ویں تک کو اپنے لیے کامیابی کا اور پاس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ایک کام اور کیا گیا ہے کہ ان طلبہ کو 10 پاس کرنے کے ساتھ ساتھ امید ہے، اب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے، کہو آمین، 12ویں تک لے جانا ہے، تو اس کے لیے ان کی عمروں کا بھی خیال رکھا گیا۔ تو اس خیال کے لیے ہم نے یہ کیا کہ بھئی 2 سال جو عربی کے 7 سال تھے، عربی اول سے لے کر دورے تک، تو ان 7 سال میں 2 سال کو 1 سال کیا صوم اور چہرم کا، اور بجائے 7 سال کے 6 سال کیے، تاکہ یہ جو بچا ہوا سال ہے ان کو جو ہے ہم اسکول کے لیے 12ویں تک کے اندر میں استعمال کر سکے۔ یہ جامعہ نے یہ اس طریقے کا نظام سوچا تھا، اور الحمدللہ پورا سال اس طریقے سے یہ نظام چلا، کہو الحمدللہ۔ اور اسی نظام کے تحت ابھی آج چھٹی ہو رہی ہے، یعنی جلسہ ہو رہا ہے۔ اب جلسہ ہونے کے بعد آج کا دن، کل کا دن جمعہ، سنیچر کی شام کو 10ویں والوں کا ایگزام ہے 14 تاریخ کو، تو 10ویں کے جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پھر جامعہ میں آنا ہے۔ 14 تاریخ کے پہلے تک جامعہ میں 10ویں کی تیاری کرنی ہے۔ 14 سے لے کر کے جو ہے رمضان 5 رمضان تک ان کے جو پیپرز ہیں یہاں تیاری کر کے اپنے ٹیچروں کے سامنے یہاں سے ہی ان کو ایگزام دینے جانا ہے اور تیاری کر کے ایگزام دینا ہے۔ یہ 5 رمضان تک سلسلہ چالو رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر 13-14 رمضان جب آئے گی تو 6، 7، 8، 9 یہ تقریباً 100 اسٹوڈنٹ ہے، 100 طلبہ ہے جو ان کلاسوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کو پھر 14 رمضان کو آنا ہے اور ان کا ایگزام پورا ہوگا عید کے 2 دن پہلے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جلسہ ہو کر کے مدرسے کا جو نظام تعلیم ہے وہ ابھی موقوف ہوگا، وہ عید بعد شروع ہوگا انشاءاللہ، لیکن امداد کمار شاڑا جلسے کے بعد بھی انشاءاللہ شروع رہے گی۔ محتم صاحب کو بھی یہ رہنا پڑے گا، ٹیچروں کو بھی رہنا پڑے گا، باورچیوں کو بھی رہنا پڑے گا، ضروری اسٹاف ہے اس کو بھی رہنا پڑے گا۔ آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان طلبہ کے لیے قربانی کا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی چھٹیوں میں بھی ان کو یہاں آنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، لیکن سب یہ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، کہو آمین۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آئندہ نئے سال میں جو ایڈمیشن نیا ہوگا اس کے لیے جو تاریخ طے کی گئی ہے ذرا لکھ لیں، نوٹ کر لیں، 3 مئی 2023 بدھ کا دن تقریباً عید کے 9-10 دن کے بعد بدھ جو پڑتا ہوگا اس بدھ کے دن صبح سے انشاءاللہ ایڈمیشن، اور جو قدیم طلبہ ہے بدھ کے دن ایڈمیشن ہوگا، بدھ اور جمعرات، اور جمعہ کے دن شام کو جو 5 تاریخ پڑے گی شام کو قدیم طلبہ کو انشاءاللہ آنا ہے۔ قدیم طلبہ ذرا نوٹ کر لیں اس بات کو۔ اور بیٹا ہم آپ سے
بھی کہتے ہیں، آنے والے تمام حضرات سے بھی کہتے ہیں، اس جامعہ کو آپ کی تعاون کی، اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کی نیک دعاؤں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے حضرت قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ مال دے کر کے بھی تعاون کرتے ہیں، اولاد دے کر کے بھی تعاون کرتے ہیں، تو یہ جامعہ ہرا بھرا رہے اور یہ گلشن آباد رہے، اور اس کی مالی ضرورتیں اور اس کے لیے نئے ایڈمیشن ہو کر کے یہ طلبہ کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتے رہے۔ عافیت کے ساتھ ایسی دعا کرتے ہیں، آپ کہو آمین، اور اس کے لیے آپ کوشش بھی کریں گے۔ پھر ایک بات اور بتا دوں، وہ یہ کہ جامعہ میں جیسے تعلیم کا کام ہوتا ہے، دعوت کا بھی کام ہوتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ابھی چھٹیاں ہوگی، پورے سال بچے یہاں رہے ہیں، ابھی چھٹی کے بعد 2-4 دن کے بعد طلبہ کی چلے کی 2 جماعتیں ہیں جو یہاں سے روانہ ہوگی انشاءاللہ۔ ایک جماعت جائے گی پوکرن اور ایک جماعت جائے گی یمنا نگر۔ اسی طرح یہ جو فضلہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے 10 سال اس جامعہ میں لگائے اور اب آج فارغ ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہم نے ان کو یہ پیغام دیا کہ دین کو اور یہ ہدایت کو دنیا میں جا کر کے اجاگر کرنا ہے اور اس نور کو پھیلانا ہے، تو اس میں کی ایک علماء کی جماعت بھی انشاءاللہ کرناٹک جائے گی۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اس جامعہ کو قبول فرمائے، ہمارے حضرات شیخین کو اور تمام اساتذہ کرام کو، تمام ذمہ داران کو، تمام ٹرسٹیوں کو، تمام عوام کو، تمام خواص کو، اور چہار دیواری میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ایک طالب علم اور معلم اور متعلم کو، اور پوری امت کو اور امت کے تمام تر جامعات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خوب برکت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔